اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 108 سورۃ الکوثر. ٹھیک ہے, دا شارٹیسٹ آیا آف دی قرآن. ٹھیک ہے, سب سے چھوٹی مطلب لفظ کے اعتبار سے, آیات کے اعتبار سے تو اور دو سورے بھی ہیں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہیں, لیکن یہ جو ہے اپنے والیوم یعنی اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہے سورہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کون سی سورہ ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے؟ سورۃ العصر اور ایک اور ہے, 2 ہیں, سورۃ النصر, عصر, نصر اور کوثر. سورۃ النصر. جی, نصر, عصر اور کوثر, یہ 3 سورہ جو ہیں یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے, لیکن مطلب لفظوں کے اعتبار سے اور حجم کے اعتبار سے جو ہے یہ سورہ سب سے چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر سب سے کم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, لیکن پورے مکمل ایک مطلب ٹاپک اس میں بیان کیا گیا ہے. اب سورہ کا نام ہے سورۃ الکوثر. اس کی آیت نمبر 1 میں ہی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. کوثر کا مطلب ہوتا ہے ابنڈنس, یعنی کسی بھی چیز کی کثرت, تعداد کثیر کو کہا جاتا ہے کوثر. ٹھیک ہے, اور بھی اس کے مزید ترجمے کیے گئے ہیں, وہ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو, لیکن کوثر کا مطلب ہوتا ہے کاف کثر سے, یعنی کہ بہت زیادہ کثرت سے ہونا کسی بھی چیز کا. اب یہ سورہ مکی سورہ ہے, 3 آیتیں ہیں, اس میں 1 رکوع ہے. ٹھیک ہے, اب اس سورے کا کیا پس منظر ہے کہ یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور یعنی کہ بعثت کے ٹائم کے وقت کو وہ کر رہی ہے, مطلب ریفلیکٹ کر رہی ہے. اس سے پہلے 3 جو پس منظر 3 جو سورے تھی ہم لگاتار پڑھتے آ رہے تھے, تو وہ 3 سورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول تھا, وہاں کا مشرکانہ ماحول تھا, اس کے متعلق بیان ہو رہی تھی. ایک تو ہسٹوریکل تھی, جو اس میں تاریخی پس منظر بیان کیا گیا تھا, جس میں ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے, سورۃ الفیل. پھر اس کے بعد ایک تھا معاشیاتی, یعنی کہ جو فائنینشیل اور اکنامک جو پس منظر ہوتا ہے, تو وہ سورۃ القریش میں بیان کیا گیا. اس کے بعد جو اخلاقی پس منظر ہے کہ انسان کا بیہیویئرل پیٹرن کیسا ہے, وہاں کے لوگ کس طرح کی خصوصیات رکھتے ہیں, کس طرح کے ان کے اخلاق ہیں, کردار ہیں, اس کو وہاں پر بیان کیا گیا. تو 3 مطلب بڑے 3 سورے میں 3 واقعات بیان, یہ کہ ہم نے دیکھا آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جتنی بھی یہ سورے ہیں, یہ آخر کی 10 سورے وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ تینوں جو سورے ہیں, سورۃ الفیل, سورۃ القریش اور سورۃ الماعون, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ماحول سے آئے ہیں, یعنی جہاں پر اخلاقی پستیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور پھر قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی معاشیات میں اور بلندی عطا فرمائی, کیونکہ وہ کعبے کے مطلب ضمن میں اس چیز کو بتایا گیا کہ وہ اس رب کا سب کچھ دیا ہوا کھا رہے ہیں, پھر بھی کیا کر رہے ہیں, عبادت بتوں کی کر رہے ہیں. اور وہاں پر کہ لوگ اتنے حد سے بڑھ گئے کہ وہ جو تاریخی پس منظر ہے کہ وہ کعبے کو ڈھانے تک کے لیے آ گئی, یعنی کہ ان کے اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں کہ وہ اللہ کے گھر تک کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو یہ 3 سارے پس منظر بیان کرنے کے بعد یہاں پر آ رہی ہے سورۃ الکوثر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام, یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو برائیاں ہیں, ان سب کو ہٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے, کوثر. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو پہلے ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا, اب انا کیا ہے, انا پلس نا ہے, 2 ہے, ضمیر ہے, ضمیر متصل ہے, پلس انا ہے, تو دونوں ملا کر کیا ہو گیا, ایک انا حرف آف نصب ہو گیا, اور نا جو ہے وہ ضمیر متصل کا نا ہے, تو وہ یہاں پر نصبی حالت میں ہے, رائٹ. تو یہاں پر انا کا مطلب ہے بے شک ہم نے آتینا کا. اب آتینا کا یہاں پر دیکھیں, آتینا عین توئیں, آتا الف سے ہے, عین عطیہ. عطیہ کسے کہا جاتا ہے,
गिफ्ट करना, राइट, अतिया कहा जाता है ना, गिफ्ट करना, उसका इसका रूट वर्ड है आइन तोए वाव, अतु। देखें हम बार बार पढ़ते आते हैं किसी भी चीज को देने के लिए जो रूट वर्ड आता है वो हमजा ता या आता है ना, अता करना, अता करो, दो, आतु जकावा, बहुत सारी जगह पर ये रूट वर्ड, मतलब बहुत कसरत से ये वाला रूट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ये रूट वर्ड है आइन तोए वाव, ठीक है। इसका भी मतलब होता है देना, इसका भी मतलब देना होता है, ठीक है। अभी हम इनके दोनों का डिफरेंस अभी आपको बताएंगे, पहले हम इसका वर्ड टू वर्ड मुकम्मल कर लें। इन्ना बेशक हमने, आतोइना का, आता अता किया ना, हमने का आपको, हमने अता किया आपको, ये ना पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का ये कौन सा वाला सीगा है फिर, आतइना अगर आ गया तो मुतकल्लिम है, राइट। मुतकल्लिम का प्लूरल है जमा, जमा मुतकल्लिम का है, मुजक्कर, मुजक्कर और मोनस, लेकिन यहाँ पर मुजक्कर लेंगे क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात हो रही है। बेशक हमने अता किया, हमने का आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल कौसर, कौसर वो जो नहर है जन्नत की, उसकी भी बात हो रही है। दूसरी जो खैर कसीर जो है उसको भी, काफ सा रा इसका रूट वर्ड है कसर। बेशक हमने अता किया, हमने आपको अल कौसर, अल कौसर, अभी इसको अल कौसर ही लें, अभी एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। हमने आपको कौसर अता की। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फिर सल्ली ये हुक्म है, हुक्म अम्र है, फिर नमाज कायम करो, स्वाद लाम वाव इसका रूट वर्ड है, फिर नमाज कायम करो, लिरब्बिका अपने रब के लिए, लिए, रब्बी रब के, का आपके, ली हरफे जर है, इसकी वजह से ये रब्बी हो गया, और रब्बी मुदाफ है और का मुदाफिल है, दोनों इदाफा बना रहे हैं, अपने रब के लिए, लिए, ठीक है। वन हर व और वन हर, नून हर, नहर करो, नहर करो यानी कुर्बानी करो। इन्ना बेशक, शानिया, इन्ना हर्फ ऑफ नस्ब है, शानिया इसकी वजह से नस्बी हालत में हमजा के ऊपर फतहा आ रहा है। बेशक शानिया का, आपके दुश्मन, अब ये आपके दुश्मन ये दोनों मिलकर इदाफा बना रहे, बेशक आपके दुश्मन हुआ वही, अल अबतर वही दुम कटे हैं, वही बेनस्ले हैं, वही मकतूए जिक्र हैं, ठीक है। अब हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक आयत को, पहले एक मरतबा रिवाइज। बेशक हमने अता किया, हमने आपको अल कौसर, फिर नमाज का, नमाज पढ़ें अपने रब के लिए और कुर्बानी करें। बेशक आपका दुश्मन वही अबतर है, वही क्या है, बेनस्ला है। अब यहाँ पर बात क्या हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से जितने भी लड़के थे, ठीक है, जो भी मेल्स थे, जितने भी पैदा हो रहे थे, वो बच्चे सारे इंतकाल कर गए। जो लड़कियां थी वो जिंदा रही, आप सल्लल्लाहु, मतलब उन्होंने अपनी जवानी भी पाई, लेकिन जो लड़के थे वो बहुत ही छोटी उम्र में, मतलब शीर ख्वारी में ही सारे क्या हो गए, इंतकाल कर गए। तो जब ये बात मुशरिकाने मक्का को पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के क्या हो गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो ये इतनी खुशी मनाने लगे, इनका मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब ये जो दावे करते हैं ना ईमान के और इस्लाम के, वो सारे तो अब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका तो कोई नाम लेवा ही नहीं बचेगा, कि नस्लें तो लड़कों से चलती है ना, नस्ल इनकी चलने वाली है, लड़कियों से कौन सी नस्लें चलती हैं। अब जब इनके लड़के ही नहीं बचे तो बस अब ये जब तक जिंदा है तब तक जिक्र है, अगर ये जहाँ इनका वो होगी वफात तो वहां जिक्र भी खत्म हो जाएगा। तो फिर इतनी डरने की कोई बात नहीं है, ये सारी बातें जब तक इनको वो नहीं आ जाती, वफात नहीं हो जाती, तब तक की बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि यानी कि आपकी हमने औलाद ली, इसके भी पीछे सारी मसलिहतें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि हमने आपको कौसर अता की। अब आतईना, अता, हमजा अता या, और एक होता है आइन तोए वाव, और ये है हमजा ता या। ये वाला अता करना और ये वाला अता करने में फ़र्क है। देखिए दोनों का तर्जुमा अता करना ही है, देना ही है। लेकिन ये अता ऐसा होता है कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो उससे ली जा सकती है चीज़ वापस।
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم نے اپنی کوئی چیز کسی کو ٹائم بنگ کے لیے کسی کو کوئی چیز دے دی کہ ہاں بھیا آپ یوز کر لیں. ٹھیک ہے. پھر بعد میں ہماری مرضی جب ہم چاہیں لے لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آئین توئیں واؤ والا جو عطا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز دے دی جاتی ہے پھر اس سے مانگی نہیں جاتی, پھر اس کو دے ہی دی جاتی ہے. اس میں کوئی ریٹرن آنے کا مطلب جو دینے والا ہے وہ اس سے پھر ریٹرن نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو جو کوثر, اب کوثر کے بہت سارے ترجمے ہیں. ایک تو کوثر یہ کہ جو حوض ہے, جو جنت کے باہر ایک حوض ہوگا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے کیا پلا رہے ہوں گے, وہ کوثر کی وہ وہاں سے وہ جام کوثر پلا رہے ہوں گے. وہ حوض تو باہر ہے جنت کے, لیکن اس کے اندر جو پانی آتا ہے وہ جنت کی نہر سے ہی آتا ہے, جو مطلب سمجھ لیں جو اس کا منبع ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے, جو اس کا سورس ہے وہاں جو پانی کا وہ جنت میں ہے. اور اس کے اندر یہ جنت کے باہر ہے, یہ پلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو یہ ہو گئی کہ یہ حوض کوثر کی بات ہے, یا وہ جو نہر کوثر ہے اس کی بات ہے. دوسری یہاں پر ترجمہ لیا گیا ہے خیر کثیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خیر سے نوازا گیا, اور سب سے بڑی خیر جو ان تمام خیروں میں سب سے افضل خیر ہے وہ ہے الکتاب, دیٹ از قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے نوازا گیا جو سب سے بڑی خیر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حکمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. ٹھیک ہے. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی, یعنی کہ جس کو حکمت مل گئی اسے بھی خیر مل گئی. تو یہاں پر حکمت جو ہوتی ہے, وزڈم ہوتا ہے, ریزننگ ہوتی ہے, کسی بات کو سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, مطلب اس بات کا جو پس منظر ہوتا ہے وہ سمجھنا, یہ سارا کس میں حکمت میں شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب, حکمت اور وہ جنت کی جو نہر ہے وہ بھی عطا کی گئی, اور دنیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں کیا عطا کیا گیا, بہت بہترین ریوارڈز عطا کیے گئے. تو سارے ترجمے اس میں آ جاتے ہیں کوثر میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی بھی جو مطلب خیر عطا کی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس نہ لی جائے گی. پھر یہاں پر دیکھیں پھر حکم دیا وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے اس کا قربانی کے دن کا پس منظر ہو گیا ہے نا, کہ اس میں مطلب ہم کیا کرتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عید کی, ہے نا. عید کی نماز پڑھ کے وہ 2 گانے نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں, ہے نا. قربانی نماز سے پہلے نہیں ہوتی. تو یہاں پر اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ فصلی, نماز پڑھو اپنے رب کے لیے, ونحر, اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرو. اب اس میں قربانی میں تو کوئی بھی عام قربانیاں بھی شامل ہے, ساری قربانیاں شامل ہیں. نہر کہا جاتا ہے, دیکھیں ایک ہوتی ہے ذبح کرنا, ایک ہوتا ہے نہر کرنا. نہر جو ہوتا ہے اسپیسیفکلی اونٹ کے لیے اسپیسیفک ہے. یہ اب جو جانوروں کو, جو مویشیوں کو ذبح کیا جاتا ہے, کیٹلز کو یا پھر ان کو بکریوں کو, گائے کو, تو ان میں کیا کیا جاتا ہے, وہ جانور کو لٹا دیا جاتا ہے اور پھر ان کے گردن پر چھری چلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان میں سے وہ 2 رگ کاٹ دی جاتی ہے, ایک چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ پورا خون باہر آ جائے. اب وہ جو چیز ہے وہ اونٹ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اونٹ کیونکہ بڑا جانور ہے, اس کو کنٹرول کرنا, اس کو لٹانا آسان نہیں ہوتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ نا کھڑے کھڑے ہی اونٹ کی یہ جو جوگولر وین ہوتی ہے وہاں پر چھری ایسے ماری جاتی ہے اوپر کی طرف. ٹھیک ہے. اس کی نوک ڈالی جاتی ہے اور پھر اس سے سارا خون بہ جاتا ہے تو وہ خود بخود گر جاتا ہے. اس کو نہر کہا جاتا ہے. اور وہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر سارے لوگ, تو وہ ذبح ہوتا ہے, ذبح کرنا. ٹھیک ہے. تو نہر اور ذبح میں فرق ہے. تو وہاں یہ کیونکہ عرب میں نازل ہوئی ہے سورہ, ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پر نہر کی بات آئی ہے کہ ونہر اور قربانی کرو. ٹھیک ہے. تو قربانی اس میں تمام قربانیاں شامل ہے, صرف اونٹ کی قربانی نہیں ہے. یہ اس جگہ کی مناسبت سے یہ سورہ نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ وہاں پر یہ چیز جو ہے عام ہے.
لوگ وہاں پر اونٹ ہی کو ذبح کرتے ہیں، بکریاں اور گائیں اور جو بیل اور بھینس وغیرہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں ذبح ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ جو ذبح ہوتے ہیں اونٹ ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پر نہر کا لفظ لے کر آیا گیا۔ پھر نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، یعنی کہ اپنی جو عبادتیں ہیں اس کا مرکز صرف اور صرف اپنے رب کو بنا لو، یعنی کہ یہ جس طریقے سے یہ مشرکان مکہ شرک کر رہے ہیں، آپ ان سے پرہیز کرو اور اپنی قربانی اور اپنی نمازوں کو کس کے لیے کرو؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرو۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّ بے شک شانیہ دشمن کا آپ کا، بے شک آپ کا دشمن ہی کیا ہے؟ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہی کیا ہے؟ بے نسلہ ہے۔ دیکھیں ابتر کہا جاتا ہے با تا را، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی جو شخص مرے تو مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، یعنی کہ وہ شخص مر گیا یا تو بغیر اولاد کے مر گیا، یا ایسا ہے کہ اپنے خاندان سے دور ہے، مطلب اس کا ذکر ہی ختم ہو جائے تو وہ اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ یا پھر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد نرینہ پوری طرح سے ختم ہو جائے، کہ جو اس کی نسل کو یا جو اس کے وراثت کو چلائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی شخص کو اولاد نرینہ کہا جاتا ہے، مطلب میل چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ اگر نہ ہو تو ان کو کہا جاتا ہے ابتر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کیا ہو گئی، آپ کی نسل بھی ختم ہو گئی اور آپ کا اب ذکر بھی کوئی نہیں کرے گا، یہاں جب تک چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی کیا ہوگا؟ سب ختم ہو جائے گا۔ تو بالکل کیا ہے، خوشیاں منانے والی بات ہے، یعنی کہ ہم پر جو مصیبتیں ٹوٹ گئی ہیں تو وہ ساری ختم ہو جائیں گی نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ابتر میں سے نہیں ہیں نعوذ باللہ۔ کون ہے ابتر؟ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ آپ کے دشمن ابتر ہیں یعنی کہ ان کا ہی کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کی ہی نسلیں آگے کسی کام نہیں آئیں گی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لاکھوں کروڑوں اربوں اولادیں عطا کر دی گئیں جو کہ ان کی قیامت تک نام لیوا ہوں گی، ان کی نسلیں چلائیں گی، مطلب ان کی جو ذکر کو عام کریں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی امت کا کیا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز ہیں وہ کیا ہیں؟ امہات المومنین۔ امہات کیا ہوتا ہے؟ مدرس، ہے نا۔ تو جب وہ مدر ہے تو وہ فادر کی طرح ہوئے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو اللہ نے عام کر دیا، لیکن جو آپ کے دشمن تھے انہی کا نام لینے سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، ان کا کوئی نام نہیں رکھتا۔ دیکھیں حسن اور حسین کا تو لوگ نام بڑی زور و شور سے رکھتے ہیں، کوئی یزید کا نام رکھتا ہے کیا؟ کوئی ابو جہل کا نام رکھتا ہے؟ کوئی ابو لہب کا نام رکھتا ہے؟ نہیں، ہے نا۔ تو تمہارا ہی کیا ہو گیا؟ ذکر ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا، اور قیامت تک یہ ذکر چلتا رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں تسلی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتا دیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے یکسو ہو کر کیا کریں، اپنی عبادتیں اور اپنی قربانیوں کا مرکز صرف اور صرف اپنے رب کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے سورہ؟ جی ہے الحمدللہ میم، کسی کو؟ الحمدللہ میم کلیئر ہے۔ الحمدللہ۔ بارک اللہ لکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو ہم نیکسٹ سورہ بگن کرتے ہیں، وہ بھی چھوٹی سی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون۔ کافرون، الحمدللہ آپ لوگوں کو سب کو پلورل بنانا آتا ہے۔ یہ کافرون کیا ہے؟ پلورل ہے کافر کا، ٹھیک ہے۔ کافر کہا جاتا ہے جو ڈس بلیورز ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ کافرون سورہ نمبر 109 ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس کی پہلی آیت میں جو لفظ کافرون آیا ہے اسی سے علامتی نام اس سورہ کا رکھا گیا ہے، سورۃ الکافرون۔ پہلے ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو ایکسپلین کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، یہ حکم امر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کمانڈ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا
ایہل کافرون، یا ایو، اے، الکافرون کافرو، اے کافرو. دیکھیے یا جو آتا ہے نا وہ تو صرف یا جو آئے گا وہ سنگولر کے لیے آتا ہے، اور یا ایوہا جو آتا ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، پلورل میل کے لیے. یا ایوہل کافرون، اے کافر لوگوں، اے کافرو، لا اعبدو ما تعبدون، لا نہیں، اعبدو، اعبدو یہ یتان والا الف ہے. ٹھیک ہے، میں، عین بادال عبادت کرتا، ماں جو تعبدون تا تم سب، عین بادال عبادت کرتے ہو، تم جس کی عبادت کرتے ہو، میں نہیں. اچھا، اس کو عبادت کی جگہ پوجو، تم سب پوچھتے ہو. ولا انتم عابدون ما عابد، و اور لا نہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو. عابدون کو ہم عبادت کرنے والا کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ عابد سے بنا ہے. عابد از آن وچ پیٹرن؟ فائل پیٹرن. فائل کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کرنے والا، کام کرنے والا. عابد عبادت کرنے والا، اور پلورل بنا دیا عابدون عبادت کرنے والے. اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے، ما عابدو جو، الف میں، عین بادال عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم سب اس کی عبادت نہیں کرنے والے. ولا انا عابد، و اور لا نہیں، انا میں، عابد عبادت کرنے والا ہوں، ماں جو، یہ عابدن سنگولر ہے، عابدون پلورل ہے، اسی کا یہ پلورل ہے. اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی، عبد تم سب، عبدا عبادت کرتے ہو، تم عبدا عبادت کرتے ہو. یہ عبد تم جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، اس کا میسکولین پلورل ہے حاضر کا. ٹھیک ہے، عبدا عبدا عابدو عبدا عبدا عبیدو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ پورا اینڈ تک آئیں گے اور عبد تم تک پہنچ جائیں گے. تم سب عبادت کرتے ہو پلورل میل کے لیے آتا ہے حاضر کے صیغے میں. ولا انتم عابدون ما اعبد، و اور لا نہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، حرف جر ہے یہ. ٹھیک ہے، کم اس کی وجہ سے جری حالت میں. نہیں تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، یہ اضافہ بنا رہا ہے، تمہارا دین، ولیہ اور لیے، یا میرے، اور میرے لیے، یہ کیا ہے؟ حرف جر اور اس کا وکٹم. اور میرے لیے دینی میرا دین. ٹھیک ہے، تو میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. آپ فرما دیجئے اے کافرو، نہیں میں عبادت کرتا جو تم جسے پوجتے ہو، میں عبادت نہیں کرتا، میں نہیں پوجتا جسے تم سب پوجتے ہو. اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں جو تم سب جس کی عبادت کرتے ہو. ولا انتم اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. دینی، یہ نون یا ہے دینی میں، لیکن یہ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پوز جاتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے یہ میرا دین. یہاں پر ایکچولی میں جو اصل ورڈ تھا وہ تھا دینی، یہ اضافہ بن رہا تھا، لیکن یہ یہاں پر کیا ہوا، یا جو ہے حذف ہو گیا ہے، اور یہ نون جو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے جس. ٹھیک ہے، میرے رب ہے نا، رب بھی، لیکن یا نہیں لگاتے، پھر بھی ترجمہ کرتے ہیں میرا رب. تو اسی طرح یہ دینی میرا دین ہے، لیکن اس میں کیا ہوا ہے، یا ڈراپ ہو گیا، دینی یہاں پر اضافہ بن رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر جو بات آ رہی ہے، کیا ہوا تھا کہ مشرکان مکہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک تجویز پیش کرتے ہیں، آپ اسے فالو کر لیں تو ہم بھی آپ کی بات مان لیں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجویز پوچھی ان کی، تو انہوں نے کیا کہا، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو۔ تو ایک ایک سال دونوں مل مل کے کر لیں گے تو نہ آپ کی بات جھکے گی، نہ ہماری بات جھکے گی، اور یہ جو جھگڑا ہے دین کا وہ ختم ہی ہو جائے گا پوری طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اعلان برات کی جا رہی ہے، یہاں پر جیسے اب کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہہ دیا، اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب ان سے کھلم کھلا دو ٹوک بات کہہ دو کہ تم کافر ہو، اور تم میرے دین کی اور میں تمہارے دین کی پوجا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، کسی بھی نبی، کسی بھی دائی، کسی بھی مبلغ کا یہ دائی والا انداز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انداز کب ہوتا ہے؟ جب دائی کا انداز کیا ہوتا ہے، یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، اے لوگو، یا ایھا الانسان، اے انسانو، یہ دائی کا انداز ہوتا ہے جب لوگوں کو بلاتا ہے اپنی طرف۔ تو کیا کرتا ہے، لوگ کہہ کر، کافر کہہ کر نہیں، ہے کافر میری بات سن، نہیں، ایک دائی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب پکارے تو سامنے والے کے دل میں اس کی باتیں اترے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ لہم، ان کے لیے آپ کو نرم کیا گیا، اسی لیے جو جوک در جوک لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ تو دائی کو کیا خصوصیت ہوتی ہے، ایک دائی کے اندر ایک شیریں کیریکٹر ہونا چاہیے، زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں، تبلیغ کا حکم دیتے ہیں، اور دائی تبلیغ کرتا رہے، اور لیکن جب پتہ چل جائے، پوری طرح سے کنفرم ہو جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تمام انبیاء کی بات ہے یہ، ہماری بات نہیں ہے، نبیوں کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جا کے تبلیغ کرو، لوگوں کو بلاؤ، دین کی طرف دعوت دو، اور جو لوگ آئیں تو پھر آئیں، اور جو نہ آئیں، تو جب وہ جن لوگوں کے پاس یہ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو ان میں سے چند لوگ کیا ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، چند لوگ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ جو میجورٹی طبقہ ہوتا ہے، خاص کر جو ایلیٹ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جلدی سے ایمان نہیں لاتے تھے، کسی بھی دور میں، یہ ہر دور کی بات ہے، اور ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا کہ جو کمزور لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، اور جو سردار تھے، جو بڑے رؤسا اور وہ لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے تھے ان کو بار 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 بلاؤ، لیکن ایک لمٹ جب ہو جاتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب ان سے اعلان برات کر دو، یعنی اب ختم ہو گیا سارا کچھ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کے دل اب پوری طرح سے بلیک ہو چکے ہیں، یہ کبھی بھی ان کے جو اندر اور باہر جانے والی نصیحت کے سارے دروازے جو ہیں وہ پوری طرح سے بند ہو گئے ہیں، تو اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا ہے، اب اعلان برات کر دیا جائے۔ اب جیسے نوح علیہ السلام نے کیا تھا، رائٹ، اعلان برات، پھر وہ کہا کہ یا اللہ اب ان کو کیا دے، سزا دے۔ تو یعنی کہ جب پوری طرح سے ساری تبلیغ کے راستے جب بند ہو جاتے ہیں، اور نصیحت نہیں جو لوگ وہ کرتے، پکڑتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اعلان برات کر دی جاتی ہے کہ اب تم سے ہم کیا ہے، مبرہ، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، ہم نے تمہیں دین کی طرف بلایا، لیکن تم کیا ہو، نہیں ماننے والے، تم انکار ہی کرنے والے ہو۔ تو اللہ نے کہا اب جا کے ان سے کہہ دو، یا ایھا الکافرون، اے لوگو تم جو کافر لوگ ہو، نہ میں تمہارے دین کی عبادت کروں، نہ تمہارے معبودوں کی میں عبادت کروں گا، نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرو، اور نہ تم کرنے ہی والے ہو۔ تو یہ کیا کہنے لگے مشرکان مکہ، ہم تو تمہارے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور تو اللہ سبحانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا، نہیں، اب صاف صاف کہہ دو کہ تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے، تم نے کوئی اور ہی خدا بنا رکھا ہے، جس کے ساتھ تم دوسرے معبودوں کو بھی پوچھتے ہو، جس معبود کو میں پوچھتا ہوں اس کی تو قطعی تم عبادت نہیں کرتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم پھر غلط فہمی میں ہو، کیونکہ اس کے ساتھ کہیں شرک نہیں چلتا، اس کو واحد معبود، اور وہ احد ہے، وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کا بھی شرک کرنا، ذاتی ہو، صفاتی ہو، عملی ہو، ہر قسم کا شرک کیا ہے، منع ہے۔ اور تم شرک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کو پوچھتے ہیں، تو نہ تم میرے دین کو پوچھتے ہو، اور نہ تم میرے معبود کو پوچھتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجوں گا۔ آج سے ہمارا اور تمہارا راستہ کیا ہے، بالکل الگ الگ ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، اور میرے لیے میرا دین۔
ٹھیک ہے، تو جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب پورا سب ختم ہو جاتا ہے، جب ان کے اوپر نصیحت نہیں اثر کرتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کہتے ہیں کہ کیا کر دو، اب اعلان برات کر دو. اسی طرح تمام نبیوں کے ساتھ ہوا کہ جب وہ نصیحتیں کرتے ہیں اور نہیں مانتے، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ بستی بستی سے نکل، جیسے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ راتوں رات بستی سے نکل جائیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب نہیں ایمان لائیں گے، بستی سے نکل جاؤ. یعنی اب یہ ان کے دل پوری طرح سے کیا ہو گئے ہیں، پورے ان پر مہر لگ چکی ہے، ان کو سیل کر دیا گیا ہے، ان کے اندر ایمان کی ایک شعاع بھی داخل نہیں ہوگی. تو اب ان کے پیچھے وقت ضائع کرنا کیا ان کے پیچھے مطلب بولنا اور بات کرنا کیا ہے، صرف وقت کو ضائع کرنا ہے اور کچھ نہیں. یعنی اب کسی بھی قسم کی بات بھی نہیں ہوگی، اب ختم ہو گیا. تو یہاں پر اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آج سے آپ اعلان برات کر دو کہ ہم اور تم ہمارے راستے بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ ہم اور پڑھ لیتے ہیں اس کو. آپ فرما دیجئے اے کافرو، اے انکار کرنے والو، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا کرنے والا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اب یہ بات بار بار تکرار کے ساتھ آ رہی ہے تاکہ اس بات میں کیا ہو جائے، بات کو پوری طرح سے واضح کر دیا جائے، اس میں وزن پیدا کر دیا گیا تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا شک نہ رہے اور کوئی یہ تیسری راہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے. یعنی کہ یہ جو پلاننگز کرتے رہتے تھے نا، کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، تو اس کی تمام راہیں اس سورے میں بند کر دی گئی. پوچھنا ہے کسی نے کچھ؟ جی میم جی، یہ سمجھ آ چوتھی گئی ہے؟ آیت میں یہ جی میم جی، یہ لاکم دینوں کو ولی دین، اس میں چاروں یہ اضافہ ہے، لاکم تمہارے لیے، دینوں کو تمہارا دین، یہ سارے اس میں لکم میرے نہیں متصل نہیں، کہتے سارے نہیں ہیں. حرف جر اور اس کا وکٹم ہے، پھر اضافہ ہے، پھر حرف جر اور اس کا وکٹم ہے، پھر اضافہ ہے. پہلے حرف جر ہیں. ہے، پھر اضافہ ہے. یہ حرف جر ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، اس کی وجہ سے یہ کم جو ہے جری حالت میں ہے. اور دینوں کم اضافہ ہے کیونکہ اسم سے اٹیچ ہو رہا ہے، حرف جر سے اٹیچ ہوگا تو جر کا وکٹم بنے گا، اسم سے اٹیچ ہوگا تو اضافہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو دینی جو ہم بتا رہے تھے یہ بھی اضافہ ہے. جی، دو تو اس اضافے ہو گئے اس طریقے میں، سے سوری، اور دو حرف جار اس دینی کا وکٹم. جی، اچھا 2 اضافہ اور 2 حرف جر. جی، جزاک اللہ جی. ہاں جی، جزاک اللہ. جی شاکرہ آنٹی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں باجی، ہاں میم میں جی یہ کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ایکچولی کسی کو ہے نا جی ایسا کافر ایسا کہنے کے لیے منع کیے ہے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ خود کافر کہنے کے لیے بولا ہوں کتنا ناراض ہوئے ہوں گے نا وہ لوگ سے، ہاں تو کتنا وہ بالکل. لوگ. یعنی کہ انہوں نے جب پوری حدیں پار کر دی نا، جب انہوں نے اتنا حد سے بڑھ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایک طریقے سے غصے کا اظہار ہے اللہ کے، کہ جی یہ صرف نبیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم جی نے جی کسی کو بھی کافر نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کیونکہ کہنا. ہمارے اندر بھی وہ کوئی ہم کوئی پیرامیٹر اور پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ سے کسی اور کو کمپیئر کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ جی نبیوں سے کہا جاتا تھا کہ برات ظاہر کر دو اب پوری طرح سے. یہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے سے ہم کلام ہوتے تھے نا، تو ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن ہم تو نہیں جانتے نا کہ کون ایمان لا سکتا ہے. کوئی اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ایمان لے آ سکتا ہے اور اللہ قبول کر لے. ٹھیک ہے، تو ہم تو نہیں جانتے کسی کا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کافروں کو بھی کافر نہیں کہنا ہے، کیونکہ کافر کیا پتہ کس سٹیج پر ایمان لے آئے. اور ہمیں اپنے بلکہ ایمان کا خطرہ رہنا چاہیے ہر وقت کہ ہمارا نعوذ باللہ اگر اللہ ایمان چھین لے، کیا پتا اگر ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہم مول لیں اور اللہ ہم سے ایمان چھین کے اس کو کسی اور کو عطا کر دے. اللہ سب کی ایمانوں کی حفاظت عطا فرمائے. دیکھیں کسی کو بھی کافر
یہ کیونکہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری امت محمدیہ کو داعی بنا دیا. داعی کیسے بنا دیا؟ کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ہی وہ تمام چیزیں جو ہیں دوسروں تک پہنچانی ہیں. تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم داعی والی خصوصیات اختیار کریں، برات والی نہیں. ہم کسی کو کافر والا ٹیگ نہیں دے سکتے. ہمیں داعی والا یا ایھا الناس اے لوگوں والا جو ہے وہ طریقہ اور محبت والا طریقہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے نا میم، ہدایت کے جی بعد بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے نا ہم بالکل لوگ کے لیے. بالکل، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، پھر ہدایت کے اوپر استقامت چاہیے نا. ہدایت اٹس ناٹ کانسٹنٹ تھنگ. ہدایت ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ مل گئی تو فکس ہو گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ہو گئی. وہ ہدایت آج جیسے سکتی ہے ویسے جا بھی سکتی ہے، کہ اللہ لینے پر قادر ہے، دینے پر دونوں پر قادر ہے. ہدایت کوئی پرماننٹ چیز نہیں کہ ایک بار مل گئی تو پھر وہ انسان عیش و عشرت میں پھر زندگی گزار دے. نہیں، ہدایت جیسے آتی ہے ویسے چلی بھی جاتی ہے اگر اس کو سنبھالا نہ جائے، اس کی حفاظت اللهم نہ کی اهدنا جائے. وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا یا رب العالمین. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور پھر ہمیں اس پر جمع بھی دے. ٹھیک ہے، جمع بھی دے، امین. ہاں ثبتنا. ہاں جی، فرم کر دے اس کو، پھر چھین نہ امین لے، پھر اس پہ استقامت عطا فرما ہمیں. آمین یا اللہ، امین رب العالمین. جی کہیں. ہاں میم، میں نے سنی تھی کہ نا اپنے مندر یا کوئی لوگ کافر لوگ کے چرچ یا کدھر سے گزرو نا تو یہ سورہ پڑھنے کا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لائک ایسے بنی ہوئی باتیں. نہیں ایسے پڑھنا نہیں ہے، لیکن ہاں ہم نے یہ دیکھیں ہمیں یاد رہنا ہے، وہاں پر جا کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر. اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے. اپنے مندر کی طرف سے جاتے پاس ہوتے تو دکھتے ہیں مندر وغیرہ تو بولتے ایسا کرنا چاہیے، تو ایسا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں، ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے یہ چیز کو. جی کچھ لیکن بھی یہ نہیں. ہے کہ جب آپ ایسی کوئی جگہیں ہوتی ہے نا، تو ایسی جگہوں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر سے جلدی گزرا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنتیں وہاں برس رہی ہوتی ہیں. اور پھر اپنے ایمان کا شکر ادا کریں اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ٹھیک ہے، لیکن قل یا ایھا الکافرون پڑھنا چاہیے یہ ہم نے نہیں سنا کہیں پر بھی، ہم نے فرسٹ ٹائم سنا. جی گلناز آنٹی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایسا وقت ہوتا ہے نا انڈیا میں کہ مطلب اس وقت زیادہ بت بٹھائے جاتے ہیں اور زیادہ ان کے جی سامنے لوگ جو